انہی الزامات میں سے ایک الزام لے لگایا کہ مثلاً رونا بدعت ہے. اب چلو امام حسین کے رونے سے روکا لیکن انسان کی فطرت کو بند کر دیا. باپ مر جائے نہ رو، بیٹی مر جائے نہ رو، کہ یہ رونا بدعت ہے. مرثیہ پڑھنا نبی نے فرمایا گریبانوں کو چاک نہ کرو، مردوں پہ رویا نہ کرو. اور وہی رسول اپنے بیٹے پہ گریا کر رہے ہیں. وہی رسول جناب حمزہ کے جانے کے بعد عام الحزن کا اعلان کرتے ہیں. وہی حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو جناب ہاجرہ اسماعیل کو زمین ذی زرع پہ چھوڑنے کے بعد گریہ فرما رہے ہیں. وہی حضرت آدم حابیل و قابیل کے واقعے کے بعد مہینوں تک روتے رہے ہیں. تو جب فطرت کا انکار کر دیا جاتا ہے تو آپ کو پوری تاریخ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اب معصومین نے اپنے کلام میں یہ جو آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں اس کی تقسیم بندی کی ہے. کل میں نے کچھ تقسیم آپ کو بتائی. فرمایا پہلا آنسو، دو آنسو ایسے ہیں جس کی مذمت کی گئی ہے. فرمایا ہمارے چاہنے والوں میں یہ آنسو نہیں ہوتے. مولا کون سا آنسو؟ فرمایا پہلا آنسو آنسو عجز. کل میں نے بتایا وہ آنسو جو انسان نے ڈرپوک بہاتا ہے، وہ آنسو جو موت کے خوف کے ڈر سے بہایا جاتا ہے، وہ آنسو جو دشمن کے خوف سے بہایا جاتا ہے. آپ کو تاریخ میں ایسے آنسو کہیں ملیں گے جو خوف کی وجہ سے آنکھوں سے گرے تھے. فرمایا اس آنسو کی مذمت ہے کہ کل میں نے مثال دی امین کی کہ موت کے خوف سے ڈر رہا تھا اور رو رہا تھا، لیکن جناب کمیل، میثم تمار، مسلم ابن عقیل، ہانی ابن عروہ، منصور ابن اوسجا، یہ وہ اصحاب رسول، وہ اصحاب حسین ہیں جنہوں نے موت کے خوف سے کبھی آنسو نہیں بہایا. فرمایا دوسرا آنسو جس کی بڑی مذمت ہے، وہ آنسو کون سا ہے؟ آنسو تزویر ہے کہ بندہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جھوٹی کا روتا ہے. اس آنسو کی بھی مذمت ہے. میں کسی انسان کے دل میں رحم پیدا کرنے کے لیے فوراً رونے لگوں کہ میں نے اردو کا محاورہ بتایا تھا کہ مگرمچھ کے آنسو، ان آنسوؤں کی بھی مذمت ہے. لیکن تیسرا آنسو، فرمایا اس آنسو کی بڑی قیمت ہے، اللہ کے دربار میں اس کی بڑی خریداری کی جاتی ہے. وہ کون سا آنسو ہے؟ فرمایا وہ آنسو ندامت ہے، وہ آنسو پشیمانی ہے کہ جوان گناہ کرے لیکن پشیمان ہو جائے. فرمایا اس آنسو کی بڑی قیمت ہے کہ کل میں نے عرض کیا کہ فرماتے ہیں تین صفات اگر کسی کے بندے کے اندر ہیں وہ انسان قسی القلب ہے. کون سی صفات؟ فرمایا ایک ہے جمود العین، جب انسان کی آنکھ جامد ہو جاتی ہے، جب آنکھوں سے آنسو گرنا بند ہو جاتے ہیں تو یہ نشانی ہے انسان کے لیے، ایک الرٹ ہونے کی نشانی ہے، ایک ریڈ لائن ہے کہ بندے خدا تمہارا دل کیا ہو گیا ہے؟ قسی ہو گیا ہے. تبھی ہر شب جمعہ امیر المومنین کہتے ہیں آ مصلی عبادت پر اللہ کی دربار میں گڑ گڑا، اللہ کی دربار میں رو تاکہ تمہارے دل کی قساوت ختم ہو جائے. کیوں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اتنا روتے تھے اللہ کی دربار میں؟ یہ ہمارے لیے درس تھا کہ اگر چاہتے ہو تمہارا دل زندہ رہے تو فرمایا ہمیشہ آنکھوں سے آنسو میں ندامت جاری رہے. فرمایا جلدی والی ندامت بہترین ندامت ہے کہ گناہ کیا فوراً بندہ نادم ہو گیا. تین چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، کل شاید عرض کیا تھا. ایک آنسوؤں کا نہ آنا، دوسرا بار بار گناہ کرنا. آپ مہینے میں ایک گناہ کرو، سال میں ایک گناہ کرو، لیکن ایک بندہ نہیں اصرار کر رہا ہے گناہ پر، غلطی سے نشہ ہو گیا، غلطی سے گناہ کر دیا، اب اللہ کی دربار میں توبہ کرو تو قابل قبول ہے. لیکن ایک بندہ ڈیلی نشہ کرتا رہے، ایک بندہ ڈیلی گناہ کرتا رہے، یعنی عادت بنا لے گناہ کو، کہ یہ بھی نشانی ہے قساوت قلب کی. تیسرا یہ ہے حرص دنیا، صبح سے شام تک یہ ہم و غم بن جائے کہ میں نے دنیا بنانی ہے. عمر چڑھتی جا رہی ہے لیکن انسان ہم و غم بنا لے یا اپنا ہدف بنا لے کہ میں نے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، تو فرمایا صبح سے شام تک اپنے دماغ اور فکر کو صرف مال دنیا میں مشغول رکھنا، یہ بھی نشانی ہے کہ انسان قسی القلب ہے. تو فرمایا ندامت کا آنسو بہترین آنسو ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ خدا کو گنہگاروں کے رونا اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. فرمایا چوتھا آنسو اشک فراق ہے، اس کی بھی مذمت نہیں ہے. اشک جدائی ہے، اس کی مذمت نہیں ہے. جناب یعقوب فراق یوسف میں رو رہے ہیں، جناب یوسف فراق یعقوب میں رو رہے ہیں. جناب رسول خدا جناب جعفر کو حبشہ میں تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں. جب خندق کے میدان میں 12-13 سال کے بعد جب نگاہ جناب جعفر پر پڑتی ہے تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی لمبی جدائی کے بعد باپ بیٹے کو دیکھے، ماں بیٹے کو دیکھے، بیٹا پڑھنے گیا تھا 4 سال بعد واپس آیا، یہ آنسو فراق ہیں. فرمایا اس کی بھی کوئی مذمت نہیں ہے. پانچواں آنسو اشک حب ہے، محبت کا آنسو، اشک ترحم ہے، رحم کا آنسو. یہ کون سا آنسو ہے؟ اگر آپ کے دل میں رحم ہوگا اب باپ کے جانے پہ رو گے، اگر دل میں رحم ہوگا اب بیٹے کے مرنے پہ رو گے، اگر دل میں رحم ہوگا کسی مومن پہ ظلم ہوگا تو آپ رو گے، فلسطینیوں کا ظلم دیکھ کے رو گے، کبھی کسی مظلوم کی آہ کو سن کے رو گے. یہ اشک ترحم ہے. کبھی ڈرامہ دیکھ کے انسان رو لیتا ہے، کوئی سیڈ سین آ جاتا ہے، یہ اشک ترحم ہے. تو پانچواں اشک کون سا ہے؟ فرمایا اشک فقدان ہے. امام حسین کے لیے جو ہم روتے ہیں یہ قسم
والا اشک ہے جسے کہتے ہیں فقدان کا آنسو۔ یہ کون سا آنسو ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا، یا دیر سے پہنچتا ہے یا اس وقت تھا نہیں۔ مثلا ایک جوان فورین میں پڑھنے کے لیے گیا اور اچانک اسے خبر ملی اس کی ماں کا انتقال ہو گیا یا اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے اندر تڑپ ہے کہ جاؤں اپنے بابا کے جنازے پہ پہنچوں، جاؤں اس کے دفن و تدفین میں شامل ہو جاؤں، لیکن فلائی کرتا ہے، ٹکٹ دیر سے ملتی ہے یا ایک دن لیٹ پڑ جاتا ہے، اور جب پاکستان پہنچے پتہ چلا کہ اس کے بابا کو تو دفن کر دیا گیا یا اس کی والدہ تو دفن ہو گئی، جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ اب یہ رونے لگتا ہے کہ کاش میں پہلے پہنچ جاتا تاکہ جنازے میں شریک ہو جاتا۔ اسے کہتے ہیں اشک فقدان، یعنی جو کرنا چاہتا تھا کر نہ سکا۔ خدا نے خاص طور پر ان آنسوؤں کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 میں کیا ہے کہ رسول جب جہاد پہ جا رہے تھے تو کچھ ایسے اصحاب رسول تھے جو دیر سے پہنچے، جن کے پاس نہ تلوار تھی نہ تبر تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیے۔ تو نبی نے کہا اب دیر ہو چکی ہے، تمہارے پاس تو گھوڑا بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، میں کیسے لے کر جاؤں؟ تو فرماتے ہیں یہ اشک فقدان بہا رہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیوں آنسو بہ رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے کاش ہم کل آتے، ہمیں ساز و سامان مل جاتا۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ جو آنسو شیعیان اہل بیت بہاتے ہیں یہ اشک فقدان ہے کہ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہو کہتے ہو یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اپنی جان کو آپ پہ فدا کرتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اپنے بازوؤں کو قربان کرتا۔ کہ پہلی مجلس میں کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھے مولا کی شان پر، کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب جاؤ تو 7 مرتبہ کہو یا داعی اللہ، اے اللہ کی آواز پہ لبیک کہنے والے۔ اس کے بعد کہو کہ مولا عند استغاثتک لم یجب کا بدنی و لسانی، کہ جب آپ پکار رہے تھے اس وقت میرے بدن نے آپ کو لبیک نہ کہا، اس وقت میری زبان نے آپ کو لبیک نہیں کہا، لیکن آج میں آیا ہوں، میں آپ کو جواب دینے آیا ہوں، میں آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ کس کے ذریعے سے؟ ہاتھوں کے ذریعے سے، تفصیل میں نے بتا دی تھی۔ تو یہ جو ہم امام حسین پہ گریا کرتے ہیں یہ کون سے آنسو ہیں؟ آنسو فقدان ہیں، جس کا ذکر خدا قرآن میں کر رہا، مذمت نہیں کر رہا۔ ایک نیکی ہے، انسان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نیکی نہیں کر پاتا۔ آج جب سنتا ہے کہ امام حسین مظلومانہ طریقے سے آواز دے رہے تھے، صدا دے رہے تھے کہ حل من مغیث یغیثنا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، تو ہم بچوں کے ذہنوں میں یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ایک حسین کربلا میں تھا، ہم نہیں پہنچے، یہ تیاری کرو کہ اگر آج وقت کا امام آ جائے اور یہ آواز دے تو تمہارے جسم اس کے لیے تیار ہوں، تمہارے بازو اس کے لیے تیار ہوں، تمہارا مال و جان اس کے لیے تیار ہو کہ مولا بأبی انتم و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ ماں باپ بہت عزیز ہوتے ہیں لیکن یہ جملہ ہم کہتے ہیں اور صرف کہنا نہیں ہے، عملاً یہ تصور ہے کہ مولا آ جائیں تو ماں باپ بھی قربان کر دوں، مولا آ جائیں تو بچے بھی قربان کر دوں، مولا آ جائیں تو مال بھی قربان کر دوں۔ یہ ایک طرح سے تھیوری بنائی جا رہی ہے، تیاری کروائی جا رہی ہے کہ اگر فرزند زہرا دوبارہ سے ظہور کریں اور امام زمانہ آواز دیں تو ہمارا ہر بچہ کیا ہو؟ تیار ہو جائے۔ یہ مکتب اہل بیت تہذیب کا نام ہے، یہ مکتب اہل بیت سویلائزیشن کا نام ہے، مکتب اہل بیت ایک تھیوری کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے نسلوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ تبھی تو عالم اسلام میں خدا نے اگر عزت دی ہے تو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو دی ہے، کیوں